نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حاضرین جمع، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا تعلق اس اعمال کے متعلق ہے جو انسان اعمال تو کرتا ہے لیکن اعمال کرنے کے باوجود وہ خسارے میں ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھا اعمال کر رہا ہوں، بہتر اعمال کر رہا ہوں، لیکن نیکی کے تعلق سے یعنی نیکی کے متعلق ان کا اعمال بیکار ہے اور ان کا اعمال تباہ کرنے والی ہے، ان کو کل قیامت کے دن جہنم رسید کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو کیا ہے خسارہ پہنچانے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے. محترم بزرگوں، آیت پر غور کیجئے کہ وہ اعمال بھی کر رہا ہے لیکن وہ اعمال اس کو نقصان پہنچانے والی ہے. اس کے بعد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ نیکی کے کام کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. وہم یحسبون انہم، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں لیکن وہ اعمال کیا اس کے لیے تباہ کن ہے، یعنی اس کو برباد کرنے والی ہے، ان کی زندگی کو برباد کرنے والی ہے.
محترم بزرگوں، تو انسان اعمال تو کرتا ہے لیکن وہ اعمال اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ تو اعمال کرنا ہے ہمیں کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ اگر ہمارا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو رہی ہے، ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، تو یہ اعمال آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ اعمال آپ کو کل قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اعمال جو بھی آپ نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں لیکن وہ اعمال سنت کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، احادیث کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، تو اعمال کل قیامت کے دن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ محترم بزرگوں، اعمال تو ہے، یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس معاملے میں بہت ساری طریقے اور بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو 3 پوائنٹ ہیں کہ اعمال تو ہے لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، اعمال ہے لیکن توحید نہیں ہے، ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے وہ اعمال اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، جس کی بنیاد پر ان کے اعمال بیکار ہو جائے گا۔ ایک آدمی تھا عبداللہ بن ججعان، عبداللہ بن ججعان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت زیادہ سخی آدمی تھے، بہت زیادہ دان و خیرات کرتے تھے، ایک دوسرے کا مدد کیا کرتے تھے، بھلائی کے کام کیا کرتے تھے، بھلائی کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کے اعمال سے تعجب میں ڈال دیا کہ انسان ہے اتنا زیادہ بہتر اور اتنا زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ ان کے اعمال کل قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ججعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ جو اعمال کر رہے ہیں، وہ جو سخاوت کر رہے ہیں، وہ جو بھلائی کے کام کر رہے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ اعمال کل قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ توحید سے خالی ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا، اس کی وجہ سے ان کا یہ اعمال کل قیامت کے دن کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو محترم بزرگوں، اعمال کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بتایا کہ عقیدہ توحید کا نہ ہونا۔ اسی طریقے سے اعمال کے قبول نہ ہونے کی ایک دلیل یا اعمال کے فائدہ نہ پہنچانے کی ایک ریزن یہ ہے کہ اعمال تو کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اعمال کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اس بنیاد پر اگر وہ اعمال کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن ان کا یہ اعمال بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کے یہ اعمال کل قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اعمال کے فائدہ نہ پہنچانے کی ایک ریزن اور ایک عمل یہ ہے کہ اعمال تو کر رہا ہے لیکن وہ سنت کے خلاف ہے، اعمال تو کر رہا ہے، نیکی سمجھ کر کے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا وہ عمل، اس کا وہ کام سنت کے خلاف ہے، یعنی سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ان کا وہ اعمال ثابت نہیں ہے، جن کو ہم بدعت کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی بدعت وہ کر رہا ہے، یعنی نیکی سمجھ کر کہ وہ عمل کر رہا ہے، لیکن ان اعمال کو کرنے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے،
یا قرآن کریم کی آیت سے ان کا وہ اعمال کرنے کی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے، اور یہ عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، گویا کہ ان کا یہ عمل اور زیادہ ان کو نقصان پہنچا دے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن اسی وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ اس کو پانی پلا رہے ہیں، یہ تو دین کے اندر بدعتیں کر رکھا تھا، دین کے اندر تبدیلی کر ڈالی تھی، دین کو بدل ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحن سحن لمن بدل بعدی، تو دور ہٹ جا، تو لوگ دور ہٹ جا، اس لیے کہ تو نے دین کو بدل ڈالا تھا، میرے آنے کے بعد دین کے اندر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر ڈالی تھی۔ محترم بزرگوں، تو پتہ یہ چلا کہ بدعت کا ایجاد کرنا اور بدعت کے مطابق عمل کرنا یہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی پینے سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس شخص نے، جس آدمی نے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی یا نیا کوئی عمل ایجاد کیا، تو ان کا یہ اعمال کیا ہے؟ مردود ہیں، ان کا یہ اعمال ناقابل برداشت ہے، ان کی عمل قبول نہیں کی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بدعت دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو گڑھ لینا اور نئی نئی چیزوں کا ایجاد کر لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں، اسی طریقے سے جو انسان بدعت کرتا ہے، جو انسان بدعت کرتا ہے، بدعت کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر شرک کی ملوث بھی ہو سکتا ہے، اعمال کے اندر بدعت کرنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں جو ہمارے کرسچن عیسائی جو لوگ ہیں، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات، جو انجیل نازل ہوا تھا، آج وہ کتاب کو بدل کر کے ان کی حال کیا ہے، اور وہ آج شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، توحید کو بھول چکے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو ان کا مذہب تھا، جو اس کا فرمان تھا، ان کے تمام بدل ڈالے اور اپنے حساب سے وہ اپنا اعمال کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کے اندر بدعت کو ایجاد کرنے کی وجہ سے وہ شرک میں کے اندر مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کی اور ایک دلیل کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ لوگ تھے، کچھ نیکوکار لوگ تھے، اچھے اعمال کیا کرتے تھے، پرہیزگار تھے، تقوی شعار لوگ تھے، ان لوگوں کے اندر آئیڈیل تھا، نمونہ تھا، لوگ اس کو دیکھ کر کے، اس کے اعمال کو دیکھ کر کے، ان کی تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر کے لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ لیکن شیطان نے ان کو کیسا بدلایا کہ ان کا ایک جنریشن، ایک پیڑھی گزرنے کے بعد شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک بات ڈالی اور کہا کہ یہ جو لوگ تھے، تمہارے پہلے جو لوگ تھے، وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے، لوگ یعنی تمہارے باپ دادا ان کا کیا کرتے تھے، ان کا نام لیا کرتے تھے اور انہیں کو آئیڈیل مانا کرتے تھے، تو تم بھول نہ جاؤ، اس لیے تم کیا کرو، ان کا ایک فوٹو تیار کر لو، ان کا ایک اسٹیچو بنا لو، ان کا ایک مورتی بنا لو، فوٹو رکھ لو، یاد کرنے کی وجہ سے کہ یہ تمہارے اچھے لوگ تھے، تمہارے بزرگ تھے، نیکوکار لوگ تھے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے بنا لیا۔ پھر ایک جنریشن کے بعد شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ جو تمہارے گھر میں فوٹو دکھ رہا ہے نا، ان کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے تم ان کو پوجا کیا کرو۔
محترم بزرگوں، تو دین کے اندر تبدیلیاں لانے کی وجہ سے، بدعات کو ایجاد کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان مشرک بھی بن سکتا ہے، شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور توحید کو بلا سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی نہیں کہ جب انسان دین کے اندر بدعات کو گڑھ لیتا ہے، دین کے اندر بدعات کو ایجاد کر لیتا ہے، ایک دین کے اندر ایک بدعت کو جب گڑھ لے گا تو وہاں سے ایک سنت کا اختتام ہو جاتا ہے، یعنی ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنت کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ بدعت کرنے کی سنت کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہترین طریقے سے سنیے گا اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ آج بھی بہت سارے مساجد میں نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے نہیں، اجتماعی دعا یعنی جب امام سلام پھرتا ہے تو سب مل کر کے امام کے ساتھ دعا کرتے۔ اب دعا کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے، دعا کرنا گناہ کا کام ہے، دعا کرنا گناہ کا کام نہیں ہے، دعا کیجئے، لیکن سنت کے مطابق کریں گے تب صحیح ہوگا، لیکن اگر سنت کے خلاف ہوگا تو وہ بدعت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی جماعت کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا نہیں کیا تھا۔ کوئی حدیث نہیں ملتی اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا ہو، احادیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آج ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کرتے ہیں اور کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ اب دعا کرنے والے تو کرتے ہیں تو اس سے سنت کو کیسے اٹھا لیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے، یعنی سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، اس طرح کے جو ذکر و اذکار ہیں، اور 100 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھا کرتے تھے 3 بار۔ اب جب ہم نے کیا کیا، اجتماعی دعا کرنے لگے تو یہ سنتیں ختم ہو گئی، یہ سنت کو اٹھا لیا گیا۔ اب جب امام صاحب دعا ختم کرتے ہیں تو سب اٹھ کر کے چلے جاتے، تو اب جو دعا سنت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار جو تسبیح و تحلیل کے کلمات ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ اب کون بھی کرنا نہیں ہے۔ تو سنت کا اختتام ہوا کہ نہیں؟ سنت کو اٹھا لیا گیا کہ نہیں؟ تو جب دین کے اندر نئی چیز کو کر لیا جائے گا، بدعات کو ایجاد کر لیا جائے گا، وہاں سے ایک سنت کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ آج شعبان کی 10 تاریخ ہے، شعبان المعظم کی آج چاند کے حساب سے آج 10ویں تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے بہت سارے بدعاتیں گڑھ لی گئی ہیں اور بہت ساری جھوٹی اور من گڑت حدیثیں روایت کر دی جاتی ہیں جو کہ موضوع ہیں، اور اپنے آپ وہ حدیث کو گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی کچھ آیاتیں بھی پڑھی جاتی ہیں جس کے معنی و مطلب کو بدلا جاتا ہے، ان کے معنی اور مطلب کے اندر چینجنگ لائی جاتی ہے، یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس سے کچھ اور مراد ہے اور پیش اور کچھ کیا جاتا ہے۔ جیسے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو لوگ شب برات کے نام سے مناتے ہیں، شب برات، اور ان کے لیے دلیل کیا دیا جاتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ دلیل پیش کی جاتی ہے شب برات کے نام پر کہ یہ بابرکت والی رات ہے، جس کو 15ویں شعبان کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بابرکت والی رات کون سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے،
یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں جو آخری 5 طاقت آتے ہیں یا آخری جو 10 دن ہیں اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیکن اب وہاں کی بات کو اس 15ویں شعبان میں لا کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہ یہاں کے حدیث کا معنی اور مطلب کو بدلا جاتا ہے. اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے بخشے گا؟ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کرے گا یا نہیں؟ جو قرآن کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بخشے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے. محترم بزرگوں، اسی طریقے سے اس 15ویں رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کے اندر طرح طرح کے عقیدے رکھے جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہتے ہیں کہ اس رات میں جو بزرگ یا جو انسان گزر چکے ہیں یعنی مر گیا ہے، اب ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور گھروں میں آ کر کے ان کے کھانا جو رکھا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں. اب ان کے لیے کھانا پکا کر کے رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کھانا نہ رکھا جائے تو گھر کی دیواریں چاٹ کر چلی جاتی ہیں. نعوذ باللہ. اس طریقے کے عقیدے رکھتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ جو انسان گزر گیا اب وہ کہاں گیا؟ برزخی زندگی میں ہے، یعنی علیین اور سجین میں ہے. اگر انسان نیکوکار ہے تو اس کا ٹھکانہ علیین ہے یعنی جنت والی نعمت میں ہوں گی، اور اگر وہ گنہگار ہے تو سجین میں ہوگا یعنی جہنم میں، اس کو جہنم یعنی جہنم کی طرح سے ان کو رکھا جائے گا. تو پتہ ہی چلا کہ جو انسان گزر جاتا ہے ان کے پیچھے پردہ پڑ جاتا ہے، اب وہ دنیا کو نہیں آ سکتا. لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ روح گھروں میں آتے ہیں اور آ کر کے وہ کھانا جو رکھتے ہیں اور وہ کھانا کھا کر کے جاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہاں تک بات آتی ہے، سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ اگر ان کا باپ دادا بیڑی یا سگریٹ پیتا تھا تو ان کے لیے وہ بھی رکھا جاتا ہے گھروں میں تاکہ وہ آ کر کے کھا کر کے جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے عقیدے رکھے جاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اس دن یعنی 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ قبروں میں جاتے ہیں اور قبروں میں جا کر کے وہ دعا کرتے ہیں اور جھنڈ بنا کر جاتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے سب مل کر کے جاتے ہیں. قبروں کا چراغا کیا جاتا ہے، قبرستان کو لائٹنگ کی جاتی ہے اور راتوں میں سب ایک ساتھ مل کر کے 15ویں شعبان کی رات کو کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں جاتے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بستر پر سوئی ہوئی تھی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں نہیں ہے، ان کے بازو میں نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بیوی کے گھر میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو نکلے تو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں ہے اور پھر اس کو 15ویں شعبان سے جوڑ دیا جاتا. تو یہ تمام کے تمام روایتیں جو پڑھی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں. جو حدیث کے علم رکھنے والے اور حدیث کو پرکھنے والے جانچنے والے یہ تمام کے تمام علماء نے اور محدثین اکرام نے کہا کہ جتنے بھی روایتیں 15ویں شعبان اور شعبان کے تعلق سے ان کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں. صرف یہ کہ روزہ رکھنے کے تعلق سے جو حدیث ہے یعنی شعبان کے مہینے میں جو روزہ رکھنے کی حدیث ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام روایتیں ضعیف ہیں. اور یہی نہیں بلکہ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں روزہ. حالانکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بس ویسے ہی عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے. یہ بھی طریقہ غلط ہے. اسی طریقے سے اس 15ویں شعبان کی راتوں کو جاگا جاتا ہے، جاگتے ہیں وہ لوگ اور پھر اس رات میں
100 رکعت نماز پڑھتے، یعنی 100 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ صلاۃ الالفیہ یا صلاۃ الرغائب، یہ نام دیتے ہیں صلاۃ الرغائب یا صلاۃ الالفیہ۔ کیوں؟ ہر رکعت میں، یعنی 100 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس حساب سے جب 100 رکعت نماز پڑھیں گے تو سورہ اخلاص پڑھنے کی تعداد 1000 ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ الفن کے معنی ہوتا ہے 1000، اس لیے اس کو صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ محترم بزرگو، جو نماز اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تھی، تو 50 وقت کی نماز تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ تمہاری امت اتنا رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے آخر میں کتنا بچا؟ 5 وقت کی نماز بچا۔ اب یہ الگ سے نماز کو ایڈ کر رہے ہیں اور پھر طرح طرح کی عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ کوئی تو 100 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 12 پڑھتے ہیں، کوئی 18 بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ اس لیے اس شعبان المعظم کے مہینے میں جو 15ویں تاریخ کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، صرف روزہ، یعنی 15ویں تاریخ کو بھی خصوصاً روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ عام طور پر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو اس لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 15ویں تاریخ کو خصوصاً روزہ رکھنا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا بھی کرنا بدعت ہوگا، اس لیے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ ہی چلا کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں، جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام روایتیں من گڑت ہیں، جھوٹی ہیں، اور وہ تمام کی روایت ضعیف ہیں، موقوف روایتیں ہیں۔ اس لیے ان احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تمام محدثین اکرام نے کہا کہ یہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، اس لیے ان تمام بدعاتوں سے ہم تمام کو کیا ہونا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ اگر آج نہیں بچیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دو کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، سود وڈی لیتا ہے، اگر وہ اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے، تو اس کو چانسز ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ لیکن جو بدعت کرتا ہے اس کو بہت مشکل سے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ جب ایک انسان کسی بھی گناہ کے کام کو نیکی سمجھ کر کے کرے تو اسے پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، الا یا کہ جسے اللہ ہدایت دے دے، الا یا کہ جسے اللہ ہدایت دے دے، لیکن اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو گناہ کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے، اللہ اسے یا وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے، گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے، گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو بدعت کرتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے بھی بدعات ہیں ان سے ہم تمام کو بچنا چاہیے اور پھر اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی بدعاتیں ہیں اللہ ہم تمام کو شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی دین سے گمراہ ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب عطا فرما، یا اللہ اس کو تو صحیح سمجھ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، خالص توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔
حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح ما تزكى. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اگر آپ سنیں گے تو دو باتیں یا چند باتیں بیان کر کے میں باتوں کو ختم کر دوں گا. آج ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہمارے اندر بہت طرح کے غلط عقائد اور بہت طرح کے گناہ کے کام پائے جاتے ہیں، اب تک ہم مکمل طریقے سے توحید پرست نہیں ہوئے ہیں. کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے عالم صاحب؟ ہم نماز پڑھتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں یا جیسے احادیث کے اندر ہے ویسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب تو ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر اہل حدیث ہماری مسجد الگ بن گئی ہے، اہل حدیث جماعت کی مسجد بھی الگ بن گئی ہے، اور آپ کے طریقے پر چل رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر چل رہا ہوں، لیکن ہم کیسے پھر مطلب جو ہے ہمارا عقیدہ غلط ہے؟ بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو آپ کا غلط ہے. اس لیے اپنے عقائد کی درستگی کرنا ہوگا. جیسے جو بدعاتی ہے اور چہلم ہے، چلہ ہے، دسواں ہے، بیسواں ہے، یا پھر شادی بیاہ میں جو رسمیں کی جاتی ہیں، گھوڑا باجا اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں کی جاتی ہیں، اگر آپ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اس بدعت میں اور اس رسم میں شامل ہونے والے ہیں یا شامل ہوئے، اور آپ اس کی تائید کرنے والے ہیں. یعنی جو وہ رسم کر رہا ہے اس ویسی رسم والی شادی میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اس رسم کی تائید کرتے ہیں اور اس رسم کو آپ بھی مانتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ عالم صاحب کیا رشتہ توڑ ڈالے؟ شریعت نے کہا کہ رشتہ توڑو نہ کو، رشتہ توڑے جانی. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی میں جانا کو. شادی میں جانا یہ رشتہ، شادی میں نہ جانا یہ رشتہ توڑنے والی بات نہیں ہے. وہ بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کیجئے. وہ مجبور ہے، آپ اس کی ہیلپ کیجئے. اس کے گھر میں پریشانی ہے، آپ اس سے جا کر کے اس کی یاد دلاشی کیجئے. وہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے ہاں علاج کرائیے، اس سے سلام کلام کیجئے، اس کو نصیحت کیجئے، اس کو وصیت کیجئے، اس کو صحیح باتوں کی تلقین کیجئے. یہ بھی تو رشتہ داری کو جوڑنے کا ہے. صرف شادی میں جانا یہ رشتہ داری کو جوڑنے کا ہے. اور جب کوئی میت ہوتا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو کہتے وہ تو نمازی نہیں تھا، وہ تو بدعتی تھا، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا. جب آپ کو بدعتی نظر آ جاتا ہے، یعنی جب میت جنازے میں شرکت کی بات آتی ہے تو کہتے کو نمازی نہیں ہے، جب کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، جب کہتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، جب کہتے ہیں کہ وہ کنڈل والے ہیں، جب کہتے ہیں کہ وہ یہ والے ہیں، فلاں والے ہیں، پسکا والے ہیں، جب جنازے کی بات آتی ہے تو آپ کی زبان سے وہ بات نکل آتی ہے وہ سنتی نہیں ہے، وہ بدعتی ہیں. لیکن جب بات آتی ہے شادی میں شرکت کرنے کی اور کوٹ لے کے کھانا کھانے کی تو پھر آپ خوشی سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشتہ جوڑنے کی بات ہے. یعنی جب جنازہ کا مسئلہ آتا ہے تو رشتہ نہیں آتا، جب شادی میں شرکت کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ رشتہ جوڑنے کی بات آتی ہے. اس لیے اپنے عقائد کو درست کیجئے. یہ دین آسانی کا نام ہے، دین مشکل کا نام نہیں ہے. آج ہم اور آپ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں نماز چھوڑ کر کے اور کہتے ہیں کہ دین تو آسانی کا نام ہے، ہم تو پریشان ہیں. عبداللہ ابن ام مختوم کا واقعہ کو یاد کیجئے. نابینا صحابی تھا، دیکھ نہیں پا رہے تھے، جنگل جھاڑی والا راستہ تھا، گھر دور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کر پوچھتے یا رسول اللہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نابینا ہوں، راستہ جو ہے صحیح نہیں ہے، کیچڑ وغیرہ کا راستہ ہے، مسجد آنے میں پریشانی ہوتی ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا گھر میں نماز پڑھ لے. حضرت جبریل آتا ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے آپ اپنے علم کے مطابق تو ٹھیک تھا لیکن یہ شریعت کے مطابق غلط ہے. عبداللہ ابن مختوم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ کو آذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ آ کر کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آذان کی آواز سنائی دیتی ہے.
تو پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر تم کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ محترم بزرگوں، کیا ہمارا آنکھ نہیں ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کہ راستہ میں آڑا پڑ گیا ہے، راستہ میں کیا کاٹا ہے، راستہ میں کیا پڑ گیا ہے، کیوں نہیں آ پاتے مسجد کو، کیوں گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے عذر ہے، جو معقول عذر ہے اسی حساب سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رخصت کیا، پھر اس کو آ کر کہا کہ نماز پڑھو، اور پھر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ کیا عالم صاحب ہمارا دل مردہ ہو چکا، ہم تو زندہ ہیں؟ نہیں، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ کیسے؟ آپ کو قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنائے جاتے ہیں، لیکن آپ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آپ سنتے تو ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں، چلنے پھرنے کے بارے میں بہت ساری ایسی آیتیں، قرآن کی آیتیں، سود کے بارے میں، وڈی کے بارے میں، نہ جانے کیسی کیسی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے کہ جب بھی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں شراب کا نہریں جاری ہو جاتی ہے، شراب کی تالاب بہ جاتا ہے اور نہریں بہ جاتی ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ تو صحابہ اکرام کی جذبہ کا ایمان تھا کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کو کھول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں اس کان سے، نکال دیتے ہیں اس کان سے۔ مسجد کے باؤنڈری تک تو ٹھیک ہے، مسجد کے باؤنڈری سے باہر گئے بس دنیا نظر آنے لگا، مسجد کی باتیں بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کل قیامت کے دن آپ کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ سن کر کے، سمجھ کر کے، معلوم ہونے کے بعد بھی اگر آپ عمل نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن آپ پچھتائیں گے اور آپ کو سوال و جواب ہوگا کہ آپ کو معلوم تھا، آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کو معلومات کرائی گئی تھی، لیکن آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے پہچانے اور جو قرآن اور احادیث کی جو بیانات ہیں اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، جب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک کیجئے، غلاظت سے، گندگی سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، ریاکاری سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے اور اپنی ساری زندگی سنت کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ويثبت أقدامكم والله يعلم ما تصنعون۔ آمين۔ تقبل يا رب العالمين۔